مسیح میں میرے عزیز ناظرین و سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل پھر آپ کی خدمت میں خداوند کے پاک کلام کو لے کر حاضر ہوا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے پاک کلام کو کھولنا چاہتا ہے۔ لیکن آئیں ہم دعا میں ٹھہر کر اپنے آپ کو، اپنے پورے ماحول کو، اور جہاں کہیں بھی یہ پاک کلام سنا جانے کو ہے اور قبول کیا جانے کو ہے، ہم تمام کے لیے دعا کریں اور اپنے آپ کو اس بھاری خدمت کو ادا کرنے کے لیے خداوند کے ہاتھ میں سپرد کریں۔ ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں حاضر ہے۔ تو نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان حاضر ہوں۔ خداوند، تیری باتوں کو سننے کے لیے اور تیری مرضی کو جاننے کے لیے، پاک کلام کے بھیدوں کو خداوند اپنے اوپر کھلتا ہوا دیکھنے کے لیے ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ خداوند، تو اپنی طرف دیکھنے کا فضل دے، پاک کلام کو بیان کرنے کا، قبول کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا خداوند مسا ہم پر ٹھہرا رہے۔ یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ مجھے ایک شعر پڑھنے کا اتفاق ہوا گزرے دنوں، اور اس شعر میں بڑی جاذبیت پائی جاتی تھی، ایک انسانی جذب تھا۔ اور یہ شعر اس طور سے ہے، لکھا ہے: چند حرف تاسف اور چند سسکیاں، چند حرف تاسف اور چند سسکیاں، مشکل نہیں منانا رب کریم کو، مشکل نہیں منانا رب کریم کو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے وہ بڑی آزادی کے ساتھ ہر طرح کا اخلاقی اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے اور اپنی سہولت کی اور اپنی خوشی کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، خواہ ان کا ذریعہ جائز ہو یا ناجائز۔ لیکن کسی بھی وقت وہ خدا کے حضور اعتراف گناہ کر کے آنسوؤں کے ساتھ خداوند کو اپنی معافی کے لیے منا سکتا ہے۔ پاک کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیں ہم ذرا جائزہ لیں، اور میں آپ کی خدمت میں اسی تعارف میں سے جو نکلتا ہوا مضمون ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جان بوجھ کر گناہ کرنے کے ہولناک نتائج۔ جب ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو کیا ہولناک نتائج برآمد ہوتے ہیں؟ میں پاک کلام کی 1-2 ورسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے عبرانیوں کے نام خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ عبرانیوں 10 باب 26-27 آیت لکھا ہے: کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی۔ اور 2 آیات میں پرانے عہد نامے سے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے استثنا کی کتاب اور اس کا 29واں باب 19ویں اور 20ویں آیت۔ استثنا
29 बाब 19 और 20 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि हाँ मैं कैसा ही हिट्टी होकर तर के साथ खुश को फना कर डालूँगा तो भी मेरे लिए सलामती है, पर खुदावंद उसे मुआफ़ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरंगेख्ता होगी और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी और खुदावंद उसके नाम को सफ़ाए रोज़गार से मिटा देगा। चंद हर्फ फिर तासुफ और चंद सिस्कियाँ, मुश्किल नहीं मनाना रब्बे करीम को। चुनाचे ये 4 आयात 2 नए अहदनामे की और 2 पुराने अहदनामे की हमें ये बताती हैं कि ऐसी बात नहीं है, हर एक बात का एक वक्त है और ठहराए हुए वक्त के मुताबिक खुदावंद चाहता है कि इंसान हर वो बात करें जिसके लिए वक्त मखसूस है। चुनाचे जानबूझकर गुनाह करने का जो नतीजा है वो हौलनाक है। खुदावंद ने तौबा का वक्त दे रखा है। अगर हम तौबा करके निजात हासिल करते हैं लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये गलत बात है, खुदा के पाक कलाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और वो करते रहते हैं, तो ये गुनाह है और इसका नतीजा जो है वो हौलनाक है। तो फिर ये शेर कि रब्बे करीम जो है उसको मनाना आसान नहीं, तो फिर रब्बे करीम का ये जो रब्बे करीम का पाक कलाम है यह हमें आगाह करता है, यह हमें तंबीह करता है, ख़बरदारी करता है कि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं तो इसका नतीजा हौलनाक है। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस बात का जायज़ा लेते हैं, इस बात का तजर्बा हासिल करते हैं कि गुनाह करने का रुझान और मैलान इंसान के सरिश्त में पाया जाता है। इंसान अनजाने में और जाने में भी गुनाह करता रहता है। हम इब्रानियों 10 बाब उसकी 26वीं आयत में ये अल्फाज पढ़ चुके हैं कि अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो क्या पता चला? पता ये चला कि कुछ गुनाह हैं जो कि अनजाने में हमसे सरजद होते हैं और कुछ गुनाह हैं जो कि हम जानबूझकर करते हैं, और हर गुनाह खुदा के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग है। हमारी सृष्टि में गुनाह का इर्तिकाब भरा हुआ है। चनाचे पौलुस रसूल इंसान की इस अनमोल सृष्टि का इन लफ्ज़ों में नक्शा खींचता है। अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें, रोमियो के नाम खत उसका 7वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। ये क्या है? ये सृष्टि है, ये इंसानी जबिल्लत का तकाज़ा है कि इंसान बहुत दफ़ा जिस बदी के बारे में वो सोचते भी नहीं हैं, इरादा भी नहीं करते हैं, उनसे वो सरजद हो जाती है। और यूहन्ना रसूल इस पर मज़ीद अपने लफ्ज़ों की सच्चाई की मोहर लगाते हुए कहता है, पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। और फिर 10वीं आयत में वो कहता है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। अल-किस्सा मुक़द्दस पौलुस रसूल ये लफ्ज़ कहकर
انسان کی گناہ کرنے کی انموڑ سرشت پر مور لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے عبرانیوں 7:14 میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہوں۔ خدا کا انسانی منصوبہ نجات ایک اٹل حقیقت ہے۔ مسیح خداوند نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے لیے معافی کا بندوبست کر دیا، جس کو توبہ کر کے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور خداوند کا پاک کلام بڑے واضح طور پر مجھے اور آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ 1 یوحنا 1 اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ معافی مانگنے کی ضرورت ہے ہر اس گناہ کے لیے جو کہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے پاک کلام کے ذریعے سے کہ وہ ہمارے ان گناہوں کو جو کہ ہم کر چکے ہیں جانے یا انجانے میں خدا کے سامنے ان کا اقرار کرتے ہیں تو وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ عادل کا مطلب ہے رائچیس جج۔ خداوند نے ہمارے گناہوں کی سزا کو، خدا تو سچا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، تو وہ عادل بھی ہے۔ اور یہ جو مزدوری ہے، یہ جو گناہوں کی ایک ہولناک قسم کی سزا ہے، وہ تو خداوند نے اپنے بیٹے پر موت کو لادنے کے ذریعے سے پورا کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہماری جو ضرورت ہے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ تو وہ معافی جو کہ الہی منصوبہ نجات کے مطابق خدا بیٹے کے ذریعے سے پوری ہو چکی ہے، ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ 12 سال کا بچہ کھیل رہا تھا، ان کے گھر میں بطخیں تھیں اور اس نے ایک پتھر بے خیالی کی حالت میں اٹھایا، ایک بطخ پر مارا اور وہ پتھر بڑے زور سے لگا اور اس پتھر کے لگنے سے فوراً وہ جو بطخ تھی تھوڑی دیر پھڑکی اور اس کے بعد مر گئی۔ اس بچے کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ گھر کی کھڑکی سے اس کی بہن اسے دیکھ رہی تھی جو اس سے بڑی تھی کہ یہ اس نے کیا کیا۔ اور پھر اس کے بعد بطخ کے پھڑپھڑانے کی آواز سے بھی وہ جو لڑکی تھی، اس کی بہن تھی، اس نے دیکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بچے نے خیال کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے ماں کی سزا کے ڈر سے ایک گڑھا کھودا اور بطخ کو اس گڑھے کے اندر دبا دیا۔ کیا ہوا، بہن باہر نکلی اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے، تم نے بطخ کو مار ڈالا ہے اور اب میں ماں کو بتا دوں گی، تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس کا ایک حل بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ماں کو نہ بتاؤں تو ایسا کرو کہ جاؤ جا کر برتن صاف کرو، وہ برتن جو کہ مجھے صاف کرنے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، تم وہ برتن صاف کرو۔ بچے نے ڈرتے ہوئے وہ گیا، اس نے برتن صاف کیے۔ دوسرے دن پھر لڑکی نے اس سے برتن صاف کرائے، تیسرے دن پھر بچے نے برتن صاف کیے کیونکہ وہ ڈرتا تھا، لڑکی نے اس کو دھمکی دی تھی وہ ماں کو بتا دے گی، اور 1 ہفتہ تک وہ برتن صاف کرتا رہا۔ آخر ایک دن اکتا گیا اور اس کی بہن نے کہا کہ تم یہاں کھیل رہے ہو، جاؤ جا کر برتن صاف کرو۔ اس نے کہا کہ میں برتن کو صاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں کرو گے، میں ماں کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کر بتا دو، میں نے اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا ہے، میں نے اقرار کر لیا کہ یہ مجھ سے ہو چکا ہے اور میری ماں نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب میں آزاد ہوں، اب مجھے معافی مل گئی ہے اور میں آزاد ہوں۔
خداوند کا پاک کلام کہتا ہے عبرانیوں 10 باب 26 اور 27ویں آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ میں ان گناہوں کا ذکر نہیں کروں گا جو کہ انجانے میں سرزد ہو چکے ہیں، وہ تو انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری سرشت میں برائی کرنے کا رجحان ہے جو کہ بھرا ہوا ہے۔ جس بدی کا ارادہ نہیں کرتے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں ان گناہوں کا ذکر کرنے کو ہوں جو کہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر جانتے ہوئے ان گناہوں کو کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو کہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اور یہ آیت جو کہ میں نے آج کے اس ٹاپک کو واضح کرنے کے لیے رکھی ہے وہ ہے عبرانیوں 10 باب 26 اور 27ویں آیت، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ علم الہی کے ماہرین کی اکثریت اس خیال کی حامی ہے کہ یہ گناہ جو کہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد جاننے بوجھنے کی حالت میں ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، یہ مرتد ہونے کا گناہ ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے انکار کرنے کا گناہ ہے۔ یہ ان راستوں پر چلتے ہوئے بھٹک کر کسی اور راستے پر ہو جانے کا گناہ ہے جسے ہم ارتداد یا مرتد ہونے کا گناہ ہے، یعنی کہ مسیحی مذہب کا، مسیحی زندگی کا، مسیحی راستوں کا اور مسیحی راستوں کے مالک خداوند یسوع مسیح کا انکار کر کے کسی اور ازم کو، کسی اور شخصیت کی طرف جانا، کسی اور مذہب کی طرف جانا، مسیحیت کا انکار کر کے علماء کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہونے والے گناہ کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اگر حق کی پہچان ہو گئی، وہ جو کہ سچائی ہے اس کی پہچان ہو گئی، یسوع جو کہ سچائی کا شہزادہ ہے، جو کہ حق کا شہزادہ، اس کی پہچان ہوگی، اسے قبول کر لیا، لیکن کسی وقت پر اسے چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، مرتد ہونے کا یہ گناہ ہے۔ اور ایسا کرنے والا کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ خاتون ہے، ان دو آیات اور پھر میں استثناء کی کتاب میں سے 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے استثناء 29 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، میں آپ کے سامنے ان آیات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں استثناء کی۔ اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارکباد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی یعنی ڈھیٹ ہو کر تر کے ساتھ خشک و فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر برانگیختہ ہوگی، اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفحہ روزگار سے مٹا ڈالے گا، مٹا دے گا۔ چنانچہ مرتد ہونے کا گناہ ایسا گناہ ہے جو کہ حق کی پہچان کو حاصل کرنے کے بعد ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ دوسرے سارے گناہ ہیں، خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے، ان کی تو آنسوؤں کے ساتھ معافی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، کیونکہ معافی کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب معافی کو حاصل کرنے کی کچھ شکایت ہیں، اقرار گناہ ہے، اور جب وہ کیا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، تو وہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مرتد ہونے کا گناہ ہے
جو کہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ صرف خدا کا پاک کلام نہیں بلکہ مرتد ہونے والوں کو تو وہ راستے بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے آہیں بھرتے ہیں جن پر وہ ایمانداروں کے ساتھ، مسیحی ایمانداروں کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ چنانچہ کبھی کبھی وہاں پر چلتے ہوئے زندگی کے راستوں میں وہ ایماندار جو کہ کبھی ایماندار تھے، حق کی پہچان کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چلتے تھے ان ایمان کے راستوں پر، اب جب کہ وہ ایمان کے راستوں پر نہیں رہے تو پھر تو ان کو تو راستے بھی پوچھتے ہیں۔ انہی راستوں نے جن پر کبھی مل کے تم چلے تھے، انہی راستوں نے جن پر کبھی مل کے تم چلے تھے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ زندگی کا راستہ میں ہوں، خداوند یسوع مسیح راستہ ہے۔ اور جب کوئی ایماندار بھٹک جاتا ہے، جان بوجھ کر اس راستے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو راستے بھی اس کے لیے آہیں بھرتے ہیں، اور خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ اب ان کے لیے ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے۔ یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ انہی کے لیے ہے جو کہ راستوں سے پلٹ گئے۔ یہ وارننگ خدا کی عدالت کی وارننگ ہے، یہ وارننگ غضبناک آتش کی، غضبناک آگ کی وارننگ ہے جو کہ کھا جائے گی۔ اور اس کے بارے میں مزید 30ویں آیت میں بھی بتایا گیا ہے، لکھا ہے 30ویں آیت میں عبرانیوں 10:30 خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ اور مقدس پطرس کہتا ہے، پہلا پطرس 4:17 آیت، خدا کے گھر سے عدالت ہوگی، خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا۔ بے شک وہ قوم کے اندر رہے نہیں، لیکن وہ قوم میں تھے، تو خداوند وہاں سے عدالت کرے گا۔ اور پطرس کہتا ہے کہ یہ عدالت جو ہے یہ خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ اور ہم استثناء میں 29 باب اور اس کی 19-20 آیت میں واضح طور پر محتاط ہونے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خداوند نے کہا تھا استثناء 29-19، اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے آپ کو مبارکباد دے اور کہے، میں خاک کیسا ہی ہٹی ہو کر ترک کے ساتھ خشک و فنا کر ڈالوں گا تو بھی میرے لیے سلامتی ہے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر بر انگیختہ ہوگی، اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفائے روزگار سے مٹا دے گا۔ ان 2 آیات میں جو کہ پرانے عہد نامے سے لی گئی ہیں، صحرائی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے رجحان اور ذہنی کیفیت کا عکس دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح وہ جان بوجھ کر اپنے راستوں کو بدل لیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے وہ زندہ خداوند کو چھوڑ کر اپنے لیے بت بنا لیا کرتے تھے، اور کس طرح سے موسیٰ کو ان کی مغفرت کے لیے خداوند سے جھگڑا کرنا پڑا، اور بالآخر موسیٰ کہتا ہے کہ اگر تو ان کا گناہ معاف نہیں کرتا تو پھر میرا نام بھی اس کتاب حیات سے مٹا دے جو کہ تیری کتاب ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو نئے عہد نامے میں ایک سچائی کی مور لگا دی ہے کہ یہ خدا کی عدالت ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو عدالت کا ہولناک انتظار اور غضبناک آتش ہے جو کہ اسے فنا کر ڈالے گی۔ میرے عزیزو، اگر یہی گناہ مرتد ہونے کا گناہ میں کروں گا، اگر میرا کوئی عزیز کرے گا، کوئی بھی کرے گا، تو یقین جانیے یہ عدالت اس کے لیے ہے جو کہ یہ کر رہا ہوگا۔ یہ عدالت، یہ سزا، یہ اس کے لیے ہے۔ اسرائیل بھی اسی طرح کا رجحان رکھتی تھی، ہم جانتے ہیں، اور خداوند نے بڑے واضح طور پر
ان دونوں آیات کے بارے میں بتایا ہے۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند ہمیں وارن کرتا ہے، میرے عزیزو متواتر گناہ پر گناہ، بدی پر بدی، برائی پہ برائی کرتے چلے جانا، یہ مکمل تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور جان بوجھ کر ایسا گناہ کرنا بڑی ہولناک بات ہے اور ہولناک عمل ہے۔ یہ جنگ خدا کے خلاف ہے اور خدا کی مخالفت ہے۔ میرے پچھلے پیغام کو سن کر، اور میں نے اپنے پچھلے پیغام میں 2-3 دفعہ کہا تھا، اور پیغام کا عنوان یہ تھا کہ جو پاک روح کے خلاف گناہ کرتا ہے وہ ناقابل معافی ہے، باقی سارے جو گناہ ہیں ان کی معافی ہے۔ اور میں نے ایک لمبی لسٹ بھی بتائی تھی، لیکن کسی ستم ظریف نے مجھے اپنا ایک کامنٹ پوسٹ کیا کہ پاسٹر اب ہم شراب تو پی سکتے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اس پیغام میں بھی کہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے گناہوں کی معافی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ میرے اس عزیز نے، مجھے نہیں پتا کہ کس روح سے یہ کمنٹ لکھا ہے، اگر تو وہ طنز کی یا مذاق کی روح میں ہو کر یہ کمنٹ کو پوسٹ کر رہا ہے تو میرے بھائی یہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنے والی بات ہے۔ اور اگر در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اب اسے شراب میں معمور ہونے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ گناہوں کا لائسنس نہیں ہے۔ اور اگر وہ معمور ہی ہونا چاہتا ہے تو میں اسے بتاتا ہوں کہ معمور ہونے کا دوسرا راستہ کیا ہے۔ پاک روح سے معمور ہو، شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ پاک روح سے متوالے بنو۔ اگر وہ معمور ہی ہونا چاہتا ہے، ایک دوسرا راستہ ہے اور وہ ہے پاک روح کا راستہ۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ شراب ہی میں متوالا ہونا چاہتا ہے تو وہ جان بوجھ کر یہ گناہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، عدالت ہے اور ہولناک آگ ہے جو اسے کھا جائے گی۔ اور اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اب بھی وہ شراب پی سکتا ہے کیونکہ خدا معاف کر سکتا ہے، تو میرے بھائی بائبل کو کھولیں، دیکھیں اگر بائبل شراب پینے کے بارے میں آپ کو تلقین کرتی ہے تو بسم اللہ آپ ضرور کریں۔ لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ اگر بائبل یہ نہیں بتاتی ہے اور بائبل منع کرتی ہے تو یہ شراب پینا ایک گناہ ہے۔ یہی مشکل ہے، ہمارے معاشرے کے ہر شخص کی یہی مشکل ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے فضل کو ایک ایسا اجازت نامہ تصور کر لیتے ہیں جس میں ہو کر وہ ہر اس بات کو جس کا بائبل انکار کر رہی ہوتی ہے اور اسے منع کرتی ہے، اسے کرنے کا اجازت نامہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا دنیاوی جنت میں رہنے کے برابر ہے۔ یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ بائبل کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا یوحنا پہلا باب 9ویں آیت لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ گناہوں کا اقرار کرنا ہے، چھپانا نہیں۔ گناہوں کو چھپانا بے سود کوشش ہوگی۔ امثال 28 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا انکار کرتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے، اس پر رحمت ہوگی۔ خدا کا فضل گناہ کرتے رہنے کا اجازت نامہ نہیں ہے میرے بھائی میری بہن، لیکن بے دینی کے کاموں کو نہ کرنے کا اقرار نامہ ہے۔ یعنی میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی۔ فضل
پاکیزگی کے کاموں کو کرنے اور پاک زندگی کو بسر کرنے کی تحریک دیتا ہے، قوت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ارادہ اور دانائی دیتا ہے، اور فضل ایسے کاموں کو کرنے سے منع کرتا ہے جن کو بائبل کرنے سے منع کرتی ہے۔ میرے عزیز و مسیح، خداوند کی پیدائش کے واقعات کو ذرا یاد کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا، مریم کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے مریم کو خوشخبری دی۔ فرشتے نے کہا، اگر آپ پڑھنا چاہیں متی پہلا باب 2 آیت، تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند اس دنیا میں آیا کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے، وہ اپنے لوگوں کو بچائے، ان کو قوت دے کہ وہ مسلسل گناہ کرتے نہ رہے۔ میرے عزیزو، خدا کے اس خادم کی تلقین یہ ہے کہ گناہ کرنا بند کر دیں، جان بوجھ کر گناہ کرنا بند کر دیں۔ شفا دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح شفا پانے والے مرد و زن کو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ کہا کرتا تھا کہ آپ بھول گئے ہیں، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ خداوند کی آواز سنیں، کہتا ہے پھر گناہ نہ کرنا۔ اگر آپ محبت ہی کرنا چاہتے ہیں شراب کی بوتل سے، اسے چھوڑ دیں، یسوع سے محبت کریں۔ کیا لکھا ہے؟ یسوع کی آواز کو سنیں۔ یوحنا 14 باب 15 آیت میں یسوع کہتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کریں گے۔ اور یوحنا 5 باب 30 آیت میں لکھا ہے، اس کے حکم سخت نہیں۔ اگر کوئی یسوع سے محبت کرتا ہے، اس کی تعلیمات اور مرضی پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ خداوند یسوع مسیح کی حکم عدولی کرتا ہے اور اس کے خلاف ہے۔ ہمارا مضمون بڑا واضح تھا، اور واضح یہ ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرنے کے ہولناک نتائج، جان بوجھ کر گناہ کرنے والی عادت سے باز رہیں، ہولناک نتائج کو قبول مت کریں، ہمیشہ کی زندگی کو قبول کریں، اور مت گناہ کرنے کے لیے بہانوں کو تلاش کریں۔ سنڈے اسکول کی ایک ٹیچر نے اپنے بچوں کو بڑا خوبصورت میسج دیا اور ان کو سبق سکھایا کہ گناہوں سے کیسے معافی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ ٹیچر نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا تھا۔ اب وہ جائزہ لینا چاہتی تھی کہ بچوں نے کیا سنا ہے، تو ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معافی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا گناہوں سے معافی حاصل کرنے کو کیا کرنا چاہیے، تو جماعت پر خاموشی تھی۔ ٹیچر نے پھر اپنے سوال کو دہرایا کہ معافی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر خاموشی رہی، اور آخری دفعہ ٹیچر نے جب پھر پوچھا تو بالکل پیچھے سے کسی بچے کی آواز آئی کہ گناہ۔ میرے عزیزو، گناہ کا ہولناک جو نتیجہ ہے وہ آگ ہے، وہ خدا کی عدالت ہے۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ بائبل واضح طور سے بتاتی ہے ہر وہ کام جو کہ اخلاق کے خلاف ہے، اس میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے ہمیں آزادی دی ہے، اور آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں، ہم سب آزاد ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم آزاد ہیں۔ اور پاک کلام کیا کہتا ہے؟ ہم آزاد ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد جانیں۔ پہلا پطرس 2 باب 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔
سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ میں ایک مرتبہ پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھیں۔ پہلا پطرس 2 باب 16 اور 17 آیت لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ خداوند ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کا فضل دانائی دے۔ آمین۔